تھا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اعمال ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے سے، سر انجام دینے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے اللہ اس کو راضی بھی کرے، اس پہ انعام و اکرام بھی کرے، اس کو آخرت کی فلاح و فوز بھی عطا فرمائے۔ تو جو آخرت کی فلاح و فوز ہے، کامیابی ہے، اس کامیابی میں جنت کا عطا ہونا ہے کہ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر کے جنت کا داخلہ دے دینا۔ اور جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جس جنت کو اس کے اندر نعمتیں کیا ہیں؟ جو تمہارے جی میں آئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اب جو جی میں آئے ملے گا، لیکن ہیں کیسی؟ اگر اب کوئی اندازہ کرنا چاہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے ان نعمتوں جیسی کوئی نعمت نہیں دیکھی، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے سنا تک نہیں، یعنی حقیقی کیسی ہوں گی ایسا کسی نے پوری طرح سنا بھی نہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل میں ان کا تصور تک نہیں، یعنی جہاں آپ کے تصورات ختم ہوتے ہوں اس سے بھی آگے کہیں جنت کی نعمتوں کی عظیم نعمتیں ہیں، اتنی لذیذ نعمتیں۔ تو اتنی عظیم نعمتیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، ان نعمتوں سے بھی زیادہ ایک نعمت ملے گی۔ جنت کے محلات ایک طرف ہوں، کوثر کے جام ایک طرف ہوں، دودھ کی نہریں ایک طرف ہوں، شہد کی نہریں ایک طرف ہوں، حوریں ایک طرف ہوں، جنت کے بازار ایک طرف ہوں، حسن جمال ایک طرف ہو، اس کے میوے، اس کے پھل اور دیگر لذیذ ترین نعمتیں ایک طرف ہوں۔ یہ جس نعمت کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ نعمت ان ساری نعمتوں سے بڑھ کے کہ جنت کی حوریں بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنت کے محلات بھی، جنت کی خوبصورتی بھی، جنت کے میوے، پھل اور دیگر چیزیں بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گویا کہ جنت میں جانے کے بعد اگر نعمت عظمی ملے گی تو وہ والی نعمت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ کون سی نعمت ہے جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، تو بتائیں وہ کون سی نعمت ہے؟ دیدار الہی، اللہ رب العالمین کا دیدار۔ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ساری جنت کی نعمتوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے دیدار کی جو لذت ہوگی، آنکھوں کو اس سے جو قرار آئے گا، دل کو اس سے جو سکون ملے گا اور جو لذت کا احساس ہوگا، جنت کی ساری نعمتوں میں ویسی لذت، ویسا سکون، ویسی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے جو اللہ عز و جل کا دیدار کر کے ہو۔ لیکن تمہیداً ایک بات یاد رکھ لیں، وہ یہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا جاگتی آنکھوں سے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، کچھ تو دنیا میں بھی اللہ کے دیدار کے دعوے دار ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دنیا میں اس آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے دیکھ لیں، آخرت میں اللہ اس آنکھ کو وہ قوت عطا فرمائیں گے جو رب کا دیدار برداشت کر سکے۔ اور دوسرے جہمیہ تھے جنہوں نے آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا کہ اللہ کا دیدار آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں افراط و تفریط پر۔ ایسے بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے بھی آپ کو بہت لوگ نظر آئیں گے جو دعوے دار ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات تمہیداً کر رہا ہوں، یہ پھر کسی عقیدے کا مسئلہ ہے، تفصیلاً بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اب اس کو دیکھیں، اگر وہ قرار رہا فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ برداشت کر سکا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دیکھ نہیں پائے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بغیر حجاب کے بنفس و نفیس دیدار نہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو دنیا میں خلاصہ یہ نکلا ہے، دنیا میں دنیا کی آنکھ سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بات اور بھی اضافہ کر دوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا ہے۔ خواب میں اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری بات، قیامت والے دن اہل ایمان کو اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں آخرت میں بھی دیدار نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم اللہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت، سب سے لذیذ نعمت، وہ ہوگی اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار، اللہ حجاب کو ہٹا کے اپنا کشف فرمائیں گے، دیدار لوگ کریں گے تو سب نعمتوں سے بڑی اور سب سے محبوب ترین نعمت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 181، جامع ترمذی ہے، مسند احمد، ابن ماجہ، دیگر کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 187 ہے۔ جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے، اور ایک روایت میں نادا منادن، اللہ کی طرف سے کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ان لکم عند اللہ موعدا، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ اب جنت میں جا چکے، نعمتیں دیکھ چکے، سب کچھ مل چکا، تمہارا ایک وعدہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو وہ کہیں گے، اور مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، حل ازیدکم تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور بھی دوں، کچھ اور بھی تمہیں عطا کروں؟ تو جنتی کہیں گے الم یثقل اللہ موازیننا ویبیض وجوہنا ویدخلنا الجنہ وینجنا من النار، کیا اللہ جب ترازو میں نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی تھی تو نے ہمارا نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں کر دیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن، سفید اور چمکدار نہیں بنا دیا؟ اے اللہ کیا تو نے مجھے جنت نہیں دے دی؟ جنت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ جب میزان سے پار کروا دیا، جب جنت کا داخلہ مل دیا، جب چہرے تر و تازہ، سفید، چمکدار، عزت، اکرام اور نعمت جنت مل چکی اور جہنم اور عذاب سے نجات مل چکی، اللہ وما ہوا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو بچا ہی نہیں۔ فیکشف الحجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاب کو ہٹا دیں گے۔ حجاب ہٹے گا تو جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ، کہ اللہ کی قسم سب چیزوں سے زیادہ محبوب اگر انہیں کوئی چیز ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اور نہیں ہوگی جتنا اللہ کا دیدار ان کو محبوب ہوگا۔ وَلِأَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ وَأَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے زیادہ اگر ہوگی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی، تو وہ اللہ کے دیدار کے ساتھ ہوگی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اور بھی دلائل ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ شاید قبولیت کی گھڑی، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی دیدار الہی نصیب فرما، ہم بھی تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں، بڑی سعادت کی بات۔ لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہے، آج محنت کرنے۔ وہ اعمال آپ نے سن لیا، اللہ کا محبوب بننے والے۔ اب محبوب بنیں گے تو کیا بنے گا؟ دیدار۔ جب دیدار کا شوق ہوگا، اس کے حصول کے لیے محنت کرنے کے لیے سب سے پہلا کام
اپنی زندگی اسلام کے مطابق لے آئی، جو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتا ہے اور اسلام ہی کے اوپر اس کی موت ہو جاتی ہے، ساری زندگی اسلام پہ گزارنے والا اور اسلام کے اوپر مرنے والا، ایسا آدمی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ سورہ مطففین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ بے شک وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، وہ لوگ اپنے رب سے کیا ہوں گے؟ روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ رب سے روک دیے جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ائمہ اسلاف نے اس آیت کو پیش کر کے جہمیہ کا رد کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں آخرت میں۔ تو اگر ممکن نہیں تو پھر یہ آیت ہی بے معنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یعنی وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کون؟ بدبختی ہے بہت بڑی، کفار۔ تو لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ اسلام کے اوپر قائم ہیں اور موت بھی اسلام کے اوپر ہو جاتی ہے، کفر و شرک پہ نہیں آتی، تو پھر اپنے رب سے روکے نہیں جائیں گے، رب کا دیدار مل جائے گا۔ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے، اللہ ان چہروں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ وجوہ، کئی چہرے، یومئذ ناظرہ، اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے ہی تر و تازہ۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے وہ چہرے کیا ہو جائیں گے؟ بڑے ہی تر و تازہ ہوں گے۔ جنت میں رب کے دیدار کے ساتھ جو چہرے پہ تر و تازگی آئے گی، آج دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، انسان ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ہریالی ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے چہرے میں ایک تازگی محسوس کرتے ہیں۔ اور جو حسن و جمال کا خالق ہے، جس نے حسن و جمال کو پیدا کیا، جب اس کی طرف دیکھیں گے اہل جنت تو ان کے چہرے کی تر و تازگی کا اندازہ آپ خود لگائیں، کیسی چہرے کی تر و تازگی ہوگی جب اللہ کی بنائی ہوئی کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، حالانکہ وہ حسن کا شاید پتہ نہیں کتنا ہی حصہ ہو۔ تو جس رب نے حسن کو پیدا کیا، جب اس رب کا دیدار ہوگا، اس نور کو دیکھا جائے گا، اللہ فرماتے وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی تر و تازگی کی؟ سبب پیچھے کیا ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے؟ ان کے چہروں پہ تر و تازگی، اہل ایمان، اہل جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، عقائد، نظریات، ساری چیزیں اسلام کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہو، باقی مذاہب کو چھوڑ کر۔ جب صحیح مومن، صحیح مسلمان بندہ بن جائے اور اللہ سے دعا کرے خاتمہ بھی بالایمان ہو جائے تو پھر جنت حاصل ہوگی۔ جب جنت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ تو آج اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کو اپنانا ہے، زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر لانا ہے، اسلامی کلچر کو عام کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر اسلامی کلچر کو نافذ کرنا ہے، اپنی چال ڈھال، وضع، قطع، ہر چیز اسلام کے مطابق کرنی ہے، تب جا کے یہ سعادت۔ اگر اسلام کو ہم پسند ہی نہ کریں، اسلام کے احکامات کو ہم ان سے روگردانی کرتے ہوئے ان کو جو ہے دقیانوسی اور پتھر دور کی باتیں قرار دیں اور انہیں اپنے حسن جمال میں اور معاشرے کے اندر اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگ جائیں تو رب کا دیدار ممکن ہو سکتا؟ دنیا میں بھی چہروں میں نحوست رہے گی، آخرت کے اندر بھی رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام کرنا ہے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7435 ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم
اپنے رب کو قیامت والے دن جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے. قیامت والے دن اپنے رب کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ وہ مرحلہ ہوگا جب چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. پھر یہ آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7437، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 182، سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. سوال کیا تھا؟ حل نرا ربنا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ مومن لوگ دیکھیں گے نا، جنتی. حل نرا ربنا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو قیامت والے دن دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا تم 14ویں رات چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ تضارون، بعض روایت میں تضامون کو لفظ ہے، دقت محسوس کرنا، تنگی اور تکلیف محسوس کرنا. کیا تم چاند کو جب 14ویں کی رات ہو، بالکل آسمان کے اوپر چمک رہا ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا حل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، جب بادل نہ ہو، آسمان صاف ہو، سورج کو دیکھتے ہوئے کوئی دقت اور کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اس دقت سے کیا مراد ہے کہ تمہیں کوئی شبہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں چاند ہے یا کچھ اور، پتہ نہیں سورج ہے یا کچھ اور. دور سے جب بندہ کسی چیز کو دیکھے نا تو شبہ لگتا ہے نا، پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے. تو کیا ایسی دقت، ایسی شبیہ تشبیہ والی، مشابہت والی کوئی دقت ہوتی ہے چاند اور سورج کو دیکھنے میں، وہ بھی دن کو جب مطلع ابر آلود نہ ہو، بالکل صاف ہو، بالکل واضح، کوئی شک شبہ تمہیں نہیں ہوتا، کوئی مشابہت نہیں لگتی، بالکل صاف تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ چاند ہے یہ سورج ہے؟ کہا جی بالکل ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح تم اپنے اللہ رب العالمین عز و جل کو بھی دیکھو گے. قیامت والے دن تم اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے، کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہوگا اور کوئی تردد اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بالکل جاگتی آنکھوں سے آمنے سامنے اللہ حجاب ہٹائیں گے، تم اللہ رب العالمین کو دیکھ پاؤ گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے. کون؟ اہل ایمان. تو پہلا عمل ہے، اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہیں جنت کے اندر تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کو فالو، اسلام کے اوپر عمل. دوسری بات ہے آج دنیا میں رب سے مانگ لے. آج دنیا میں ایک تو رب سے ہدایت مانگے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر، اسلام کے اوپر قائم رکھے، اور دوسری اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے. اچھا اگر میں یہ بات پوچھوں کتنے ہی لوگ ہیں آج تک انہوں نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگا ہوگا دنیا میں، کبھی یہ بھی مانگا ہے اے اللہ میں تیرے چہرے کا دیدار کروں، مجھے یہ عطا فرما آخرت؟ اگر نہیں مانگا تو اس کی وجہ شوق نہیں ہے، محبت کا وہ درجہ ہی نہیں ہے، ابھی مانگا ہی نہیں اللہ سے. سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1305 ہے، 1306 1306 حسن سند کے ساتھ. میں اس کا اختصار کرتا ہوں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو سلام جب پھیرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آج تو آپ نے نماز مختصر پڑھائی ہے، آج آپ نے نماز مختصر پڑھائی ہے. ہمارے ہاں تو الٹا رواج ہو گیا نا، آج امام صاحب ٹوٹل 8 یا 10 منٹ کی بھی نماز پڑھا دے نا، 4 رکھ دیں. آج کوئی نماز لمبی نہیں ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کوئی نماز لمبی نہیں ہو گئی جی، آج کیا گال ہے، آج نماز تھوڑی لمبی پڑھا چھوڑی نا. وہ کہتے ہیں آج نماز تھوڑی مختصر نہیں ہو گئی، آج نماز مختصر ہے. اور بعض روایات میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رکوع پورا نہیں کیا، پورا کیا. سجدہ پورا نہیں کیا، پورا کیا. انہوں نے کہا میں نے تو آج وہ دعا بھی پڑھی ہے نماز میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. دعا لمبی ہے، وقت مختصر ہے، میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا. سنن نسائی آپ کھول کے وہاں سے وہ دعا پوری پڑھ لیجئے گا. بڑی عظیم دعا، بڑی جامع معنی دعا، کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے. اللہ سے بہت کچھ اس دعا کے اندر مانگا گیا ہے، اور ان میں ایک لفظ یہ بھی مانگا گیا
وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کی، تیرے دیدار کی جو لذت ہے وہ مجھے بھی عطا فرما، تجھے دیکھ کر جو لذت اہل ایمان کو ملے گی۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، تیرے چہرے کو دیکھ کر وہ لذت میں بھی حاصل کروں، اللہ مجھے عطا فرما۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ اپنی ملاقات کی شوق عطا فرما۔ یہ دعا ہم نے کبھی مانگی؟ نہیں مانگی، لمبی دعا پوری دیکھیں، اس میں یہ لفظ بھی تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جنت میں تو دوسرا کون سا کام کرنا پڑے گا؟ اے اللہ اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ مجھے اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما، اور اس میں جو لذت ہوگی اللہ وہ مجھے نصیب فرما۔ تیسرا کام، فجر اور عصر کی، ویسے تو 5 نمازوں کی پابندی ضروری ہے، جو آدمی 5 نہیں پڑھتا وہ نمازی نہیں ہے۔ جو آدمی روزانہ اور دائمی طور پر 1 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 4 بھی پڑھتا ہے، ایک نماز کا بھی تارک ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ آدھا پودا یہ نمازی نہیں ہوتا، کچھ پڑھ لی کچھ نہ پڑھی۔ اکثر ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں دن کو پڑھتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، فجر کو نہیں پڑھتے، اٹھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے ایک دفعہ کبھی لیٹ ہو گیا، جب اٹھا پڑھ لی، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 573 نمبر صحیح بخاری اور مسلم 182، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ کیسے دیدار کرو گے؟ جیسے تم چاند کا دیدار کرتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، جس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ، کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی تردد کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان کو مغلوب نہ ہو جانا ان 2 نمازوں کو پڑھنے سے، یعنی یہ 2 نمازیں لازمی طور پر پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ کون سی؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، ان 2 نمازوں کو پابندی سے پڑھنا۔ ویسے تو ساری پابندی سے پڑھنی ہے، عموماً سستی جو لوگوں سے ہوتی ہے 2 نمازوں میں ہوتی ہے، فجر میں کہ سویا ہوا ہوتا ہے، اٹھنے نہیں ہوتا، عصر میں کاروباری معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، دن کی مصروفیات ہوتی ہیں ذاتی، وہ ان میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، تو اس وقت نماز کے لیے وقت نکالنا شاید کسی کو مشکل لگتا ہو، ویسے ہے نہیں مشکل، تو اس لیے فرمایا اگر تم طاقت رکھو تو ان 2 نمازوں کی خصوصی طور پر پابندی کرنا، اور جب بندہ ان 2 نمازوں کا خصوصی پابند ہو جائے وہ 5 کی 5 نمازوں کا کیا بن جاتا ہے؟ پابند بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا جو فجر اور عصر کا پکا نمازی ہے، مطلب باقی پڑھ کے، یہ نہ 2 ہی پڑھے باقی چھوڑ دے، جو ان کا خصوصی طور پر پکا نمازی ہے، 5 وقتی نمازی ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اپنا دیدار۔ جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا؟ اپنا دیدار۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6507 ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ ابو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا کسی دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا انا لنکرہ الموت، اللہ کے رسول موت تو ہم پسند نہیں کرتے، ظاہر اللہ سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہی ہے نا، دنیا میں تو نہیں نہ ہو سکتی۔ کہا اللہ کے رسول موت کو تو ہر آدمی اچھا نہیں سمجھتا، پسند نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں، یہ ہے کوئی آپ میں سے جو چاہتا ہو آج میں مر جاؤں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ انا لنکرہ الموت، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ موت کو پسند کرے کہ میں آج ہی مر جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے لیکن المؤمن اذا حضرہ الموت، جب مومن کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے،
بشر برضوان اللہ و کرامتہ، اسے اللہ کی رضامندی کی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے تو بشارت ملے گی نا۔ بشارت کسی کام کے کرنے پہ ملتی ہے نا، کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، خوش ہو جا، وہ کرامت ہی، اور جو اللہ کے ہاں اس کی عزت اور تکریم اور پروٹوکول ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو کے تجھے یہ عزتیں دینے والا ہے، آ جا اب تیرا وقت پورا ہو گیا دنیا میں۔ مومن کو اگر دنیا کی اور آخرت کی سب سے بہترین اور محبوب چیز ہوتی ہے اس وقت اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ مومن کے دل میں اس وقت یہی ہوتا ہے بس اب اللہ سے ہی مل جاؤں، اور کچھ چیز پسند نہیں ہوتی، وہی پسند ہوتا ہے جو آگے اس کے ساتھ پیش ہونے والا۔ وہ یہ خواہش نہیں کرے گا میں بچ ہی جاؤں تو اچھا ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی ملاقات کو کیا کرے گا؟ تڑپ رکھے گا، پسند کرے گا۔ جب اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو مشتاق ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ بھی اس کی محبت کریں گے اس سے ملنے کو۔ اور جب فاجر اللہ کا باغی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آگے کہتے ہیں اب تیری چترول شروع، اب تیرا کام ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں رب کا باغی بنا رہا، جب اسے عذاب کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں جو آگے آ رہا ہے بس یہ نہ ہو، مروں نہ میں۔ وہ جو کچھ اس سے سامنے آنے والا ہے وہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ جب اس کو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے، پھر وہ رب کا دیدار نہیں کر پاتا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو احسان کرتے ہیں، الحسنى اچھا بدلہ ہے، وزیادۃ اور اضافی بھی ہے، زیادہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 182، مسند امام احمد، ابن ماجہ، دیگر کتب احادیث میں، کہ للذین احسنوا، وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں۔ ابھی پانچواں عمل اللہ کے دیدار کے حصول کا جو سبب ہے پانچواں، وہ کیا ہے؟ احسان کرنا۔ احسنوا، احسان کرنا۔ جب احسان کرے گا تو ملے گا کیا؟ احسان کی بات میں تفصیل بتاتا ہوں کہ حسنہ اچھا بدلہ ملے گا۔ اچھا بدلہ مطلب جنت ملے گی، وزیادہ، اب جنت بھی ملے گی اور اضافی بھی ملے گا، زیادہ بھی ملے گا۔ زیادہ کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد بیان فرمایا، جو حدیث میں نے پہلے بھی پڑھ دی ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا میں تمہیں مزید دوں؟ هل تريدون شيئا ازيدكم، کیا چاہتے ہو کچھ اضافی بھی دوں؟ اللہ، اضافی کیا ہو سکتا ہے؟ جنت مل گئی، جہنم سے نجات مل گئی، اور کیا اضافی ہو سکتا ہے؟ اور کیا چاہیے؟ کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ حجاب کو ہٹا کے اپنا دیدار کروا دیں گے۔ تو وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں اچھا بدلہ جنت ہے، وہ زیادہ اور اللہ کا دیدار ہے۔ سورہ قاف، جمعے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورہ قاف، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ قاف سورہ نمبر 50 ہے، اس کی آیت نمبر 35 ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، جنتی جنت میں جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں، جو چاہیں گے، جو خیال آئے گا وہی ملے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، جو وہ چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ہمارے پاس اس سے مزید ایکسٹرا بھی ہے۔ وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ جیسے لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کا بدلہ پورا پورا دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اضافہ بھی کرے گا۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ تو للذین احسنوا الحسنى، جو اچھائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں جنت کے ساتھ، وہ زیادہ، اور ان کو اضافی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ احسان کیا ہے؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 50 ہے، صحیح مسلم کی حدیث جبریل کے نام سے بڑی معروف حدیث ہے، جس میں بڑے بڑے دین کے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، مبادیات۔ اس میں جبریل امین لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں المل احسان، اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری بالکل تیرے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ خشیت، وہ خوف اور وہ ادب، وہ احترام پورا آ جائے کہ سامنے تیرے اللہ ہے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو یہ تو لازمی بات ہے نا،
اگر تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تجھ پہ نظر رکھے ہو، تجھے دیکھ رہا ہے، تو نہیں دیکھ رہا اللہ کو، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اور صرف یہ احسان نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ عبادت ایسے کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انتہائی عاجزی، انکساری، خشوع خضوع، خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت میں اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اور دوسرا اس کے علاوہ عام احسان کا معنی وسیع ہے، للذین احسنوا میں، کہ وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں. وبالوالدین احسانا، والدین سے اس نے سلوک کرے گا، احسان ہے. آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحسنوا القتلہ، اس کو ذبح کرنے میں یا قتل کرنے میں احسان کرو. کیا ہے؟ چھری تیز کر لو، اس کو تکلیف کم ہو. کوئی اس طرح کی نیکی کرتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جب محبت فرماتے ہیں تو للذین احسنوا الحسنى، احسان کرنے والوں کے لیے بدلہ بھی اچھا ہے. اچھا بدلہ تو ہے لیکن اضافی بھی ہے، وزیادہ، کہ دنیا میں آپ جتنے بھی عمل کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، اللہ کے دیدار کا اب قیمت اس کو بنا سکتے؟ قیمت نہیں بن سکتی کہ یہ عمل کیا تو یہ قیمت بن گیا کہ اللہ کا دیدار اب نصیب. یہ اللہ کا ایکسٹرا فضل ہی ہے، یہ رحمت ہی ہے اس کی کہ اللہ جنت بھی دے گا اور جنت کے اندر دیدار اپنے فضل سے دے گا. یہ تو اسباب ہے، اللہ رحمت کرے، یہ اسباب ہے، اللہ فضل کرے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت کا حصول اور اس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.